تو ان کو جو ہے کہا کہ خدا کے حکم سے میں تمہارے اوپر ان کو بادشاہ مقرر کرتا ہوں، ان کو تمہارے لیے، تمہارا بادشاہ ان کو تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو لوگوں نے کہا اعتراض کرنے شروع کر دیے، جیسا دیکھیں ابھی انہوں نے کہا بادشاہ مسلط کر دیجیے، اور خدا کے حکم سے جب حضرت شمیل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کر دیا تو اس کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے، ارے صاحب آپ نے ان کو بادشاہ بنایا، ان کے پاس تو دولت نہیں، مال نہیں، اور یہ جو ہے غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہے، آپ نے ان کو کیوں مسلط کر دیا ہمارے اوپر، ان کو کیوں آپ نے بادشاہ مقرر کر دیا، یہ تو بادشاہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ مطلب ان کا یہ ہوا یہ بادشاہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ بادشاہ بننے کے لائق تو ہم لوگوں میں سے کوئی آدمی بنائیے آپ، ہم لوگ پیسے والے مالدار ہیں، گھر ہے، سب کچھ زمین جائیداد ہے، ہم لوگ لائق ہیں۔ آپ نے جس کو بادشاہ بنایا وہ تو بالکل بیچارہ غریب ہے، محنتی ہے، اس کے پاس کھانے کا کھانا نہیں، اور جو رہنے کا گھر نہیں، پہننے کا بہتر سے بہتر کپڑا بھی نہیں، ہم لوگوں کے پاس دیکھیے سب کچھ ہے۔ تو آگے کیا آیت میں یعنی 246 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ کسی کو بادشاہ بنانا یہ اللہ کی مرضی پر ہے، کسی کو بادشاہ بنانا، کسی کو بادشاہ سے ہٹا دینا، کسی کو جو ہے ذلیل کرنا، کسی کو عزت دینا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو شفا یاب کرنا، یہ تم لوگوں کا کام نہیں۔ خدا کے کسی حکم میں دخل دینے کا تمہارا کام نہیں۔ اللہ نے جو حکم تم کو دیا اس کے اوپر تم عمل کرو، اور تمہاری خواہش کے مطابق ہی اس کو تو متعین کیا گیا۔ تم نے تو کہا نا، تمہاری درخواست پر اور تمہاری ریکویسٹ پر ہم نے ان کو متعین کیا خدا کے حکم سے، پھر تم کیوں آناکانی کر رہے، کیوں تم کٹ حجتی کر رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 246 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کے جوابات دیے کہ کسی کو بادشاہ بنانا، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غریب آدمی ایک جگہ سے ایک ملک کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ سارے دروازے بند ہیں، قلعہ پورا بند کر دیا، لوگوں میں افراتفری مچی ہوئی ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، سارے دروازے بند ہو گئے اور یہ ہلچل مچی ہوئی، افراتفری مچی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ بادشاہ کا باز ایک پرندہ ہوتا، باز پرندہ غائب ہو گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے بادشاہوں نے سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے، نوکروں کو، چاکروں کو اور سارے جو ہے کام کرنے والوں کو حکم دیا وہ باز تلاش کرو۔ تو یہ بزرگ جو تھے انہوں نے دل میں اللہ سے ایک قسم کا سمجھے شکوہ کیا، یا اللہ ایسے جاہل آدمی کو آپ نے اتنی بڑی حکومت دے دی، قلعوں کا مالک، زمین کا مالک، ہم جیسا علم والا آدمی، اور آپ جو ہے ان کو آپ نے جاہل آدمی کو قلعہ دے دیا، بادشاہ بنا دیا۔ تو خدا کی طرف سے آواز آئی اگر تم کو ہو تو ان کی بے وقوفی اور ان کی بادشاہت تم کو دے دیں ہم۔ ان کی بے وقوفی کیا ہے؟ باز تو دروازوں سے نہیں نکلتا نا، پرندہ اوپر کو اڑتا، اتنا بڑا قلعہ ہے کہیں سے اڑ گیا ہوگا وہ، اور یہ دروازے بند کر کے تلاش کر رہا، پرندہ تو اوپر سے اڑا ہوگا، پرندوں کا کام کیا اڑنا، تو اڑ گیا ہوگا، ایسا بے وقوف بادشاہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کا انہوں نے شکوہ دل میں کیا۔ تو غیب سے آواز آئی اگر تم کو ہو ان کی بادشاہت تم کو دے دی جائے، ان کی بے وقوفی بھی تم کو دے دی جائے، بے وقوفی بادشاہت دونوں دے دی جائے اگر تم کو ہو، اور تمہارا علم ان کو دے دیا جائے، تمہاری بزرگی، تمہاری جو ہے خشیت الہی تمہارے پاس جو ہے وہ سب ان کو دے دیا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یا اللہ، توبہ 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 توبہ، مجھ کو ایسی بے وقوفی، ایسی بادشاہت نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا یہ بادشاہ بننا اور اس کو جو ہے کوئی اس کے اندر کوئی عہدہ دینا، منصب دینا، عزت دینا، ذلت دینا، یہ سب کام خدا کا ہے، انسان کا کام نہیں۔ انسان کا کام ماننا، انسان کا کام اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اپنی گردن جھکا دینا، چوں چرا کرنا نہیں ہے۔ کوئی حکم کے بارے میں ایسا اللہ نے حکم کیوں دیا، سود کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا؟ اگر سود حرام نہ ہوتا تو آج ہم لوگ ترقی کرتے، بڑی بڑی بلڈنگ بناتے، اللہ کی مرضی ہے۔ سود کو حرام قرار دیا، کتے کو پالنا حرام قرار دیا، سور کا گوشت کھانا حرام قرار دیا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ ہم کون پوچھنے والے، ہم کون، ہماری طاقت کیا، ہماری حیثیت کیا؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہم تو کمزور بندے، معمولی بیماری پر ہم پریشان ہو جاتے، معمولی جو ہے پریشانی سے ہم پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا کام ماننا ہے، ہماری مرضی جس کو بادشاہ بنا دے، جس کو نبی بنا دے، تم بولنے والے کون؟ ایک بات اور اس آیت کریمہ کے اندر بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اس سے پہلے اوپر کی آیت میں بھی اسی قسم کی ایک آیت آئی ہے۔
الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا۔ قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس طرح خطاب کیا۔ حالانکہ یہ واقعہ جس کو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، دنیا میں تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اوپر جو 241 نمبر غالباً اس کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا وہ بھی ہزاروں سال پہلے کا واقعہ۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا؟ دیکھنے کا سوال کیسا؟ ہم آپ سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ سامنے اگر چیز ہو تو، قصہ ہو، واقعہ ہو تو آدمی دیکھتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں اس واقعے کے پیش آنے کے ہزاروں سال بعد دنیا کے اندر تشریف لائے۔ پھر اللہ کیسا کرے کہ کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا؟ جیسا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا قصہ، اس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ اسی طریقے سے الم تر الی ربک، الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے جو ہے عاد قوم کا معاملہ دیکھا، قوم ہود کا واقعہ دیکھا۔ اس طریقے سے قرآن کے اندر بے شمار جگہوں پر سوالیہ انداز میں کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا۔ تو دیکھنے کا مطلب تو یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے اس کے اندر کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ ہماری آپ کی نظروں میں غلطی ہو سکتی ہے، سننے میں غلطی ہو سکتی، دیکھنے میں غلطی ہو سکتی، یہاں تک کہ ہماری جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے، ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں ہے جیب میں لیکن نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں نہیں ہے لیکن ہے۔ تو ہم کو ان چیزوں میں مغالطہ ہو سکتا، دیکھنے میں، سننے میں مغالطہ ہو سکتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا، ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور جو ہے فلاں قوم کا یہ واقعہ پیش آیا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو گویا کہ ایسا ہوا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مغالطہ، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور اللہ کی بات سب سے سچی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے زیادہ سچی، اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ جب غلطی کا اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوا، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے سنا، اس کا مطلب وہ واقعہ ہوا، اور ایسا ہوا جیسا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم مجھ کو دیکھ، اس سے زیادہ وہ یقینی چیز ہم کو دیکھنے میں مغالطہ ہو سکتا کہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں آپ نہ ہو سکتا کہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں آپ نہ ہو، ایسا ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایک بات کہہ دی گویا کہ وہ بات ہوئی، وہ واقعہ ہوا، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بارے کیف ابھی پورے رکوع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، جالوت کا قتل اس کے اندر بیان کیا گیا، اور جو سوال انہوں نے اعتراضات کیے ان اعتراضات کے پورے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 247 نمبر کی آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔